نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم نکاح شرعی کی اقسام کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ محترم سامعین، نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مکروہ۔ سنت مؤکدہ کے صورت میں ہے اگر ایک آدمی مہر پر، نفقے پر اور عورت کے ساتھ وطی کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آدمی اپنی بیوی کو مقررہ مہر بھی ادا کر سکتا ہے اور اس کا جو نان نفقہ ہے یعنی اس کی رہائش، اس کا کپڑا، اس کا خرچہ وہ بھی ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور عورت کے ساتھ وطی کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ اس نکاح کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور نکاح شرعی کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے واجب۔ واجب کہتے ہیں یعنی اگر ایک آدمی کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے گا، مثلا زنا میں مبتلا ہو جائے گا یا مشت زنی میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی، ایسے لڑکے کے لیے بھی نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نکاح اس صورت میں نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا۔ تو میں والدین کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ایسا لڑکا کہ جو بالغ ہو چکا ہے، نوجوان ہے اور وطی پر بھی قدرت رکھتا ہے، مہر نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے تو اس آدمی کے فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اگر شادی نہیں کریں گے والدین اور وہ گناہ کی کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشت زنی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو گناہ کا وبال ہے وہ اس کے والدین پر بھی پڑے گا اور شرمندگی کا باعث بھی بنے گا۔ تو ایسی صورت میں جو قصور ہے وہ لڑکے کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ والدین نے اس کی بروقت شادی نہیں کی، حالانکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ ایسا آدمی اگر نکاح نہیں کر سکتا، نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا اس پر واجب ہے، لہذا اس کے والدین کو بھی چاہیے کہ اس آدمی کی، اس لڑکے کی بروقت شادی کریں، نکاح کریں تاکہ وہ ان گناہوں کے کاموں سے اور قوم لوط کے عمل سے اور مشت زنی سے، اس طرح کی ساری گندی خصلتوں سے وہ پاک رہے اور جو نکاح ہے، نکاح جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس نکاح کی صورت میں اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائے۔ تو نکاح شرعی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مکروہ، یعنی اگر ایک آدمی کو یہ غالب گمان ہے کہ وہ اگر نکاح کرتا ہے تو وہ بیوی پر ظلم کرے گا، اس کے جو فرائض و سنن ہے اس کو ترک کر دے گا، مثلا وہ نفقہ نہیں ادا کر سکے گا، اسی طرح بیوی کا جو مہر ہے وہ نہیں ادا کر سکے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے محنت کرے، اپنے پاس پیسہ لائے تاکہ وہ اپنی بیوی کا مہر بھی ادا کر سکے اور بیوی کے جو نان نفقہ ہے وہ بھی ادا کر سکے۔ اگر ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اور ایسا آدمی جو وطی پر قدرت نہیں رکھتا تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنا علاج کرائے، وطی پر قدرت رکھے، پھر نکاح کرے۔ تو یہ 3 قسمیں ہم نے آج نکاح کی پڑھی ہیں، یعنی نکاح شرعی کی 3 قسمیں، سنت مؤکدہ اور واجب اور مکروہ۔ آپ کے سامنے ان تینوں کی وضاحت آ چکی ہے۔ آخر میں والدین کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی اولاد بالغ ہو چکی ہے تو ان کی فوراً شادی کریں۔ اگر وہ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنتے ہیں، اس لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ان کا نکاح کریں۔ اور اگر نکاح نہیں کر سکتے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا وبال آپ پر بھی پڑے گا، کیونکہ آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کی بروقت شادی کر دیتے تو یہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی ساتھی کسی مسئلے میں پریشان ہے تو کمنٹ میں ہمیں وہ مسئلہ شیئر کرے، ہم اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔